ایک بڑی مشہور کتاب ہے دا کریج ٹو بی ڈس لائکڈ، ناپسند کیے جانے کی ہمت۔ اس کو سمرائز کروں گا، کوئی 300 350 پیج کی کتاب ہے، اور کوشش کروں گا 2 سے 3 منٹ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اس کے اندر کہا کیا جا رہا ہے۔ یہ ہر اس نوجوان کے لیے جسے لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ناخوش ہے، اور اس کی زندگی کے جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے ماضی میں اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج اس کا رویہ اس طرح کا ہے۔ پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کن لوگوں کے لیے آپ آپ کو ماضی میں آپ کے ماں باپ نے اچھے طریقے سے آپ کو برتاؤ نہیں کیا، آپ کے ساتھ معاشرے نے آپ کو کہا کہ آپ چھوٹے قد کے ہیں، آپ کا رنگ کالا ہے، اور اسی طرح آپ کے رشتہ داروں نے، بہن بھائیوں نے، اسکول میں ٹیچر نے کچھ کہیں نہ کہیں زیادتی کی گئی، کہیں نہ کہیں آپ کو برے الفاظ کہے گئے، جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آج آپ کی زندگی میں وہ عکس ہے۔ آپ جاتے ہیں اپنے بیٹے کو تھپڑ لگاتے ہیں، آپ گالی گلوچ کرتے ہیں، آپ بیوی کے ساتھ تلخ باتیں کرتے ہیں، آپ اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ آپ کا ماضی کا کوئی نہ کوئی حصہ ہے، جیسا ماضی میں معاشرے نے، سوسائٹی نے، ماں باپ نے آپ کے ساتھ ٹریٹ کیا، آج آپ جو بن گئے ہیں پرسنالٹی اسی وجہ سے۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ اس ٹاپک پر ہے۔ اچھا، یہ پوری جو تھیوری ہے نا، یہ ایلڈرین سائیکالوجی اور فلاسفی کو مکس کر کے، یعنی فریوڈ کی اگر کسی نے سائیکالوجی پڑھی ہو، فلاسفی پڑھی ہو، تو یہ اس کا مکسچر ہے۔ اور اس کے اندر ایک لڑکا ہے جو فلاسفر کے پاس جاتا ہے، اور ایک سکرات کے سٹائل میں کویسچن آنسر ہو رہے ہیں، 5 راتیں ہیں جس کے اندر سوال جواب ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے انگزائٹی ہے، مجھے ڈپریشن ہے، مجھے بہت سارے لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، ماں باپ نے، معاشرے نے۔ اب یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ جو فلاسفر ہے وہ اس کی ہاں میں ہاں ملائے گا، ہاں آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کتاب کے اندر وہ بالکل بھی سمپتھی نہیں شو کرتا کوئی بھی کسی بھی طرح کی، اور اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی زندگی میں یہ چیزیں آئی ہیں، لیکن آج آپ جس حال میں ہیں، آپ کی جو ڈیسیجن ہے اس پہ کوئی قید نہیں ہے۔ تو اسی پہ ہے 5 راتوں میں یہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ڈسکس کرتے ہیں، اور ماں باپ کے بارے میں، سوسائٹی کے بارے میں، ٹیچرز کے بارے میں، ہماری زندگی میں ہو کیا رہا ہے۔ اب کتاب کے اندر جو اگر سمرائز کر لیتا ہوں کہ 4 5 جو مین چیزیں ہیں، وہ کہتا ہے کہ جو پہلا جو آپ کا ٹراما ہے، یعنی کہ کوئی بھی آپ کی زندگی کی پریشانیاں، مسائل ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں مان نہیں رہا کہ آپ کی زندگی میں پریشانی نہیں تھی، لوگوں نے، سوسائٹی نے، علاقے نے، ہر کسی نے آپ کو کچھ نہ کچھ غلط کیا، آپ کی زندگی میں اس کا اثر پڑا، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن آج آپ کی زندگی میں امپورٹنس اس چیز کی ہے کہ آپ اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کرتے ہیں ٹراما کی۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اور میں ایسا بن گیا ہوں، یا ان ظلم، زیادتی، ان حالات کے باوجود میں نے سروائیو کیا۔ یعنی اتنے مشکل حالات تھے، اس حالات میں تو مجھ جیسا تو کوئی بھی سروائیو نہ کر پاتا۔ میرے ماں باپ کا رویہ، گھر میں لڑائیاں، گھر میں پیسوں کی کمی، معاشرے، سوسائٹی کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے تلخ باتیں، رشتہ داروں کی طرف سے باتیں، رنگت کے بارے میں، میرے چلنے کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں جو جو باتیں ہوئیں، ان تمام کے باوجود میں نے سروائیو کیا۔ مجھ جیسا کوئی اور ہوتا تو شاید نہ کر پاتا۔ یہ اس کا پہلا پوائنٹ ہے اس کتاب کا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ دوسروں کی سوچ کے مطابق، ان کی اپروول کے مطابق اپنی زندگی کو جب تک کنورٹ کرتے رہیں گے، اب ناخوش رہیں گے۔ جو خوش رہنا ہے وہ اس بات پر ہے کہ آپ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے کہ لوگوں کی سوچ اور ان کی اپروول کیا ہوگی آپ کے ایکشنز کے بعد، لیکن ہم زیادہ تر اسی طرح کرتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، اگر وہ سمجھیں گے کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے تو ہم اپنے آپ کو منائیں گے کہ ہاں ہم اچھے ہیں۔ لیکن اس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ نہیں، آپ کو ان کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو بڑا کامن ہے پاکستانی سوسائٹی میں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رشتہ دار جو ہیں ہمارے مسائل پیدا کرنے کی سب سے بڑی جڑ ہے۔ صحیح بھی ہے، بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہیلنگ بھی، جو آپ کا سکون ہے، آپ کے ٹراما سے نکلنے کا طریقہ ہے، وہ بھی رشتہ دار ہی ہیں۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ٹراما کے بعد، کسی بھی پریشانی کے بعد جب آپ ڈومیننٹ ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان تمام سے میں تعلق ختم کر لیتا ہوں، کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں کر سکتا ہوں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، تایا ہیں، چاچا ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے اسٹرانگ باؤنڈریز بنانی تھی، حدود بنانی تھی، رشتے ختم نہیں کرنے تھے، لیکن آپ رشتے ختم کر دیتے ہیں اور آپ پھر اکیلے ہو جاتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ، کیونکہ انسان کو، لوگوں کو، رشتہ داروں کو، ان لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور ہم اپنے تمام مسائل حل کر لیں گے۔
کسی حد تک آپ کر بھی لیتے ہیں، لیکن یہاں پر اگر آپ اچھی حدود بنا لیں تو آپ زندگی اچھے بہتر طریقے سے گزار سکیں گے۔ اچھا، آخر میں وہ کہتا ہے کہ جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ خوشی نہیں ہے۔ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ تمام مسائل ختم ہوں گے، بیٹیوں کی شادی ہوگی، زمین کا مسئلہ حل ہوگا، ہمیں پیسے ملیں گے، تنخواہ ملے گی، اس کے بعد ہی ہم انجوائے کر سکیں گے، خوش ہو سکیں گے۔ اس نے کہا اتنی تمام چیزوں میں جو آپ کی زندگی میں ہو رہی ہیں، کوئی نہ کوئی خوشی بھی تو آ رہی ہوگی کہ آپ کامیاب ہوئے ہیں، آپ کی صحت اچھی ہے، آپ باہر اچھی جگہ پہ کہیں واک کر رہے ہیں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی تو آئی ہوں گی۔ آپ ایک غم کو لے کر باقی تمام خوشیوں کو بھول جاتے ہیں۔ اچھی کتاب ہے، اور اگر آپ اچھے ریڈر ہیں تو آپ ایک ہفتے میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ نے سوچنا ہوتا ہے، تھوڑی دن میں اس کے اوپر انالائز کرنا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے اچھی کتاب ہے، خاص طور پہ 30 سے 40 سال کے درمیان جو ایج ہے اس کے اندر بہت اچھی کتاب ہے۔ اور یہ آپ کو بلیم کرنا نہیں سکھاتا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، میں وکٹم بلیمنگ کرتا رہوں، میرے ساتھ ایسا ہوا تو اس لیے میں ایسا بن گیا۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اب آزاد ہیں۔ آج جو آپ کی ڈیسیجنز ہیں، آج اگر آپ بچے کو تھپڑ مارتے ہیں، آپ بیوی کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، آپ اپنے نوکروں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ اس میں پرانے ماضی کو آپ کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے ساتھ سب چیزوں کو جوڑنا اور کہنا کہ میں اپنی زندگی میں اس وجہ سے ایسا بن گیا ہوں، یہ غلط ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ کو بڑا انکمفرٹیبل سا مرر دکھاتا ہے جو شاید باقی کتابوں میں نہ ہو۔ وقت ملے تو پڑھیے گا، نہیں تو میری جو سمری ہے اس سے آپ کو کافی فائدہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔